نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت کعب بن لؤی کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت کعب کے بیٹے حضرت مرہ کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، حضرت کعب سے نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت مرہ کی پیشانی میں چمکا، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت مرہ بن کعب 7ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ سامعین، حضرت مرہ کی کنیت ابو یکزا تھی، اور یہاں آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی حضرت مرہ بن کعب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی 7ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ سامعین، حضرت مرہ بن کعب کے بارے میں اس سے زیادہ ہم معلومات اکٹھی نہیں کر سکے، لہٰذا یہ مختصر سا تذکرہ تھا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت مرہ بن کعب کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔